بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، افغانستان کا امن کا جو عمل ہے وہ کافی ایڈوانس سٹیج پہ چلا گیا، اور انشاءاللہ ابھی لوئے جرگہ سے جب یہ پرمیشن آیا کہ وہ 400 طالبان کو بھی ریلیز کیا جائے گا تو اس سے مزید امن کے امکانات جو ہے وہ روشن ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ میں آج کے ویڈیو میں ایک شخصیت کو جو ہے خصوصی ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے امریکہ کے اسپیشل نمائندے زلمے خلیل زاد۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً 2-2.5 سال سے زلمے خلیل زاد نے ایک تو عمر کے اس سٹیج پہ ہے کہ کافی ایڈوانس سٹیج ہے، ڈیفینیٹلی اتنا سٹیمنا، لیکن اس نے جو سٹیمنا میرے خیال میں ڈیمانسٹریٹ کیا، دیٹ از ایگزامپلری۔ اس نے تقریباً 2 سال افغان طالبان کو نیگوسیشن میں جو ہے انگیج رکھا، اور ایسا گروپ جس کے بارے میں امریکی انٹیلیجنسیا یا زلمے خلیل زاد صاحب کے جو ارد گرد کے اس کے لیول کے جو لوگ تھے ان کو سمجھ رہے تھے کہ دے آر کیریکٹر فرام دا گوتھک ناول، تو زلمے خلیل زاد نے 2 سال ان کے ساتھ نیگوسیشن کی، افغان امن کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے۔ اور زلمے خلیل زاد وہ شخصیت ہے کہ انیشلی جب وہ نامینیٹ نہیں ہوئے تھے تو وہ پاکستان کے انتہائی مخالف تھے۔ اس نے جو کتاب لکھی ہے اس میں بھی پاکستان مخالف چیزیں بہت زیادہ ہے، اور جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی تو پاکستان میں اس کو اچھی طرح ریسیو نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کی پرسنالٹی کا یہ آسپیکٹ بھی بڑا زبردست ہے کہ جب وہ اپوائنٹ ہوئے اور وہ پاکستان آیا تو تھوڑے عرصے میں وہ پاکستان کے اتنے شیدائی ہوئے کہ پھر وہ اکثر باتوں کے درمیان جو ہے وہ کابل نہیں جاتے، وہ اسلام آباد آتے، اور ہر دفعہ جب وہ طالبان کے ساتھ وہ بات چیت کرتے تو وہ اسلام آباد آ کے اسلام آباد کے حکام کے ساتھ وہ نوٹ شیئرنگ کرتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی طویل اور اتنی صبر آزما مذاکرات کے لیے ایک بڑے ایسے شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس کی نالج کی بیک گراؤنڈ، ریجن کی بیک گراؤنڈ اور اس کی جو شخصیت ہے اس میں سننے کی زیادہ طاقت ہو، تو ہی ٹرن آؤٹ ٹو بی دا بیسٹ ڈپلومیٹ آئی تھنک۔ اور آج کا یہ جو ویڈیو ہے خصوصی طور پر زلمے خلیل زاد، اگر میں یہ کہہ دوں کہ شکریہ زلمے خلیل زاد صاحب کہ آپ نے وہ کر دکھایا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل تھا۔ پہلا تو یہ ہر کسی کو پتہ ہے، اور میرے خیال میں اگر یہ بات میں یہاں پہ کہہ دوں تو غلط بھی نہیں ہوگا کہ افغانوں کے ساتھ مذاکرات کرنا یہ دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے۔ یہ 40 سال سے جو ہے یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ افغان جو ہے وہ سب سے مشکل ان کو اکٹھا کرنا اور ان کے ساتھ بات چیت اور کسی مسئلے کے نتیجے پہ پہنچنا ہے۔ تو اس نے نہ صرف افغان طالبان کے ساتھ 2 سال، اور یہ بہت مشکل کام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات اور وہ گھنٹے ایسا بھی ہوا ہے کہ 24 گھنٹے مسلسل وہ مذاکرات کرتے رہے، تو یہ میرے خیال میں اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ جو جاتا ہے وہ زلمے خلیل زاد کو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کیا اور ان کو بھی کنونس کیا ہوئے طالبان کے ساتھ ان کا رویہ چینج کرنا، طالبان کی پوائنٹ آف ویو کو چینج کرنا، پاکستان کو آن بورڈ لینا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مل رہے ہیں اینڈز مل رہے ہیں پاکستان کو اتنا انگیج کرنا کہ ابھی پاکستان کو لیڈنگ رول کے طور پر اس کو سمجھا جا رہا ہے، افغانستان کو کنونس کرنا، طالبان کو کنونس کرنا، اور سب سے مشکل کام اپنی امریکی انتظامیہ کو جو ہے کنونس کرنا کہ وہ مسلسل مذاکرات کرتے رہے، طالبان کے ساتھ انگیج کرتے رہے۔ تو آج کی ویڈیو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی افغانستان کا مسئلہ، جو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور جو بھی اس میں انوالو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو زلمے خلیل زاد کے جو خدمات ہے وہ کبھی نہیں بلائے جائیں گے، اور جب بھی تاریخ لکھی جائے گی افغانستان کی جنگ کی، افغانستان میں یہ جو 10 سال یا 20 سال جو کچھ ہوا ہے، تو میرے خیال میں اس میں زلمے خلیل زاد کا جو کردار ہوگا یا اس کی جو شخصیت ہوگی اس کو نمایاں پوزیشن دی جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو اسپیشلی زلمے خلیل زاد کے لیے ہے، اینڈ آئی تھنک آل شوڈ ایٹ لیسٹ ان کو جو ہے ایک کریڈٹ دینا چاہیے، خواہ وہ افغان ہو خواہ وہ پاکستانی ہو، کہ شکریہ زلمے خلیل زاد۔